دین اسلام میں موروثی گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ اگر جب بات ہم دیکھیں نجات کی تو مسیحی کہتے ہیں کہ جو گناہ آدم اور حوا نے باغ عدن میں کیا تھا اس گناہ کے باعث انہیں ایسی سزا ملی کہ باغ عدن سے بھی باہر ہوئے، اور خدا نے کہا کہ پیدائش 3 باب 16 آیت میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ اس گناہ کا جو ہے وہ سزا کا ہمیں ذکر اس باب میں اور اس آیت میں ملتا ہے، اور اس گناہ کے باعث جو خدا سے آدم کا رشتہ ٹوٹا، تو آگے جا کر کئی صدیوں بعد جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا صلیب پر، تو پھر نجات ملی اس گناہ سے جو موروثی طور پر چلتا آ رہا تھا۔ کیونکہ شریعت کے مطابق اس گناہ کی قربانی کے لیے ایک ایسے، کیونکہ گناہ انسان نے کیا تھا تو پھر انسان ہی اس کا فدیہ دے سکتا تھا، لیکن انسان وہ جو گناہ سے پاک ہو، اگر تو وہ آدم کی نسل سے ہی آتا وراثتی طور پر تو پھر وہ گنہگار ہی تھا جیسے ہم ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو وہ ماں باپ کے ملاپ سے نہیں پیدا ہوئے، اس لیے ان کی ذات میں جو موروثی طور پر گناہ چلتا آ رہا تھا وہ نہیں تھا، اور اس لیے وہ خدائی منصوبے کے طور پر اس بات کے لیے بالکل پرفیکٹ تھے کہ وہ اس دنیا میں آتے اور اپنی جان صلیب پر قربان کرتے اور لوگوں کو اس گناہ سے چھٹکارا دیتے جو آدم سے چلتا آ رہا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ ہی گناہ سے پاک تھے، تو صلیب پر قربان ہو کر انہوں نے اپنی جو جان تھی وہ قربان کی، پھر وہ جی اٹھے۔ اب جب لوگ صلیب کی حقیقت کو رد کرتے ہیں تو عالم دین یعنی دین اسلام یا مختلف مذاہب کے لوگ اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اس لیے معاف اور رحم کرنے کے بعد ان پر وہ گناہ بعد میں نہیں رہا، اس لیے حضرت عیسیٰ کی اس گناہ کے باعث صلیب ایک جھوٹ ہے، ایک خود ساختہ عمل ہے۔ اور اسی لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ اسلام اور قرآن مجید میں موروثی گناہ کی حقیقت کیا ہے، کیا ہمیں دین اسلام میں بھی یا قرآنی طور پر ہمیں موروثی گناہ کی کیا حقیقت ملتی ہے، کیا وہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اب جب موسیٰ کو تورات ملی تو اس میں حکم ملا، معجزات ملے، اور شریعت میں موروثی گناہ کو بھی واضح کیا گیا۔ پھر داؤد علیہ السلام آئے، ان کو خدا تعالیٰ نے زبور کی شکل میں اپنا کلام عطا فرمایا، اور حضرت داؤد کی زبانی ہی فرمایا کہ سب انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، انجیلی دور آیا، تو تیسری بار اللہ تعالیٰ کا کلام زمین پر آیا، اور سب مانتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ جو انسان ہیں جن پر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مختلف صورتوں میں مختلف ادوار میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہم سبھی مانتے ہیں۔ اور انجیل مقدس میں بھی موروثی گناہ کی بدولت صلیب کا نظام چلا۔ اب یہ خدا کا کلام جو ابتدا سے چل رہا ہے، لوگ اس کو مانتے بھی آ رہے ہیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی بائبل مقدس ہے، اور سب سے زیادہ جو ریلیجن کے اعتبار سے لوگ ہیں وہ کرسچینٹی میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک قدیم مذہب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کرسچینٹی ایک بہت پرانا مذہب ہے، اور لوگ اس کو مانتے آ رہے ہیں، لوگ تورات کو، انجیل کو، زبور کو مانتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 3 کتابیں ہیں نا، یہ اتنی دیر سے جو چلی آ رہی ہیں، جو لوگ ان کو پڑھتے آ رہے ہیں، لوگ ان پر عمل کرتے آ رہے ہیں، لوگ ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے آ رہے ہیں، یہ اب جو ہے ان میں کوئی کام کی بات نہیں ہے، نہ کلام اللہ کا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اور وہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔
لیکن ان لوگوں تک ابھی تک اس بات کی رسائی ممکن نہیں ہوئی کہ وہ یہ جان سکیں کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی سیم وہی تعلیم دیتا ہے موروثی گناہ کو لے کر جو پچھلی کتابوں میں خدا تعالیٰ کے کلام میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن لوگ اس قدر جہالت میں ہیں کہ بات تو قرآن کی کرتے ہیں، قرآن مجید کی کرتے ہیں، اس کتاب کی کرتے ہیں، ایک مبین کتاب کی کرتے ہیں کہ ہم اس کی خاطر اپنی جان بھی دے دیں گے، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کو ڈینائی کری جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی موروثی گناہ ہے اور بالکل واضح ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل 16 نمبر صورت اور اس کی 4 نمبر آیت، تو اس میں موروثی گناہ ہمیں اس کی ایک پہچان ملتی ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور انسان کو نطفہ سے بنایا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ سورہ یاسین 36 نمبر صورت اور 77 نمبر آیت میں بھی سیم ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ انسان کو جس نطفے سے بنایا، پھر وہ انسان جو ہے بعد میں جھگڑالو ہو گیا، جھگڑے کرنے لگا، برے کام کرنے لگا۔ تو ان دونوں آیتوں میں ہمیں سیم بات ملتی ہے، جس میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس نطفے سے بنایا گیا اس نطفے میں ہی بگاڑ تھا، یعنی وہی نطفہ جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بنا یا برے کاموں کا انسان کے باعث بنا۔ پھر جب ہم سورہ بقرہ 2 نمبر صورت 30 نمبر آیت دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جب آدم کو بنانے کی بات ہو رہی ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ تو ایسے شخص کو اپنا نائب بنانے جا رہا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے۔ اب یہاں پر اس کی آیت ہم جب اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ میری ملاقات حضرت آدم سے کرا دیں جو خود بھی جنت سے نکلے، ہم سب کو بھی نکالا۔ اگر تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں معاف کر دیا گیا تھا، جب انہوں نے معافی مانگی تو انہیں معاف کر دیا گیا تھا، تو اگر تو یہاں پر آدم اور حوا کو اس گناہ کے باعث معاف کر دیا گیا تھا تو پھر انہیں جنت سے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو گناہ معاف ہو گیا تو پھر وہ جنت میں ہی رہتے اور ان کے بعد کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ جنت میں ہی رہتی، ادھر ہی یعنی باغ عدن میں ہی رہتی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3409، اس میں بھی جب موسیٰ اور آدم کی بحث ہوتی ہے تو آدم کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ بحث کرتے ہو، تم مجھ سے اس بات پہ بحث کرتے ہو جو میرے مقدر میں مجھ سے بھی پہلے ہے۔ یعنی وہ جو 2 آیتیں سورہ نحل اور سورہ یاسین کی ہیں، وہ یہ 2 آیتیں اس حدیث سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر بھی حضرت آدم اس بات کا ذکر کرتے ہیں، کنفیشن کرتے ہیں کہ میری ذات میں جو مجھ سے جس بات کے لیے مجھے گناہ گار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ گناہ مجھ سے بھی پہلے میری قسمت میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نطفے سے بنایا گیا اسی میں گناہ تھا، اسی میں بگاڑ تھا۔ سورہ اعراف 7 نمبر صورت 23 نمبر آیت، آدم اور حوا کہتے ہیں جب انہوں نے وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ان کی سزا سنائی، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آدم اور حوا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر ہم پر رحم نہ کیا گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس آیت کی بھی تفسیر جب ہم ابن کثیر کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے آدم نے جب درخت سے کھا لیا اسی وقت اللہ نے فرمایا اس درخت سے میں نے تمہیں روک دیا تھا، پھر تم نے کیوں کھایا؟ کہنے لگے حوا نے مجھے اس کی رغبت دلائی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ حمل کے وقت بھی تکلیف میں رہے گی، بچہ جننے کے وقت بھی۔ یہ سن کر حوا نے نوحہ کیا اور حکم ہوا کہ یہ تجھ پر اور تیری اولاد پر لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تو ایک طرف فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان لیں کہ موروثی گناہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دین اسلام میں نہیں ہے، اگر کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر یہاں پر اولاد پر لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ سزا ہوگی، اگر تو انہیں معاف کر دیا گیا تو پھر وہاں رہتے اور ان کی سزا بھی موقوف ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی۔ اگر وہ ختم ہو گئی تھی تو یہ کانسیپٹ کیوں رہ گیا کہ اگر ہمیں یہ
کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو دین اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جو کہ ایک صلیبی موت کو رد کرنے کی ایک وجہ جو ہے آگے بہانہ رکھ کے اس بات کو دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی نہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے اور نہ ہی بائبل سے ثابت ہے۔ اگر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر گناہ کا تو اولاد پر لکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور یہاں پر بالکل صاف واضح ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3399 3330 میں لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم اور حوا، یعنی جو حوا ہے وہ آدم سے دغا نہ کرتی تو آج کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی۔ لیکن جی یہ صحرا بھی جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہے، یعنی گناہ ہوا کے باعث ہوا تو پھر سزا پہلے تو ملی، اور جو ہم نے پہلے دیکھی کہ وہ حمل کے وقت درد میں رہے گی اور بچہ جننے کے وقت بھی، سیم یہی جو ہے وہ بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے، سیم یہی سزا بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے، اور نہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کی معافی ہوگی، نہ ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ ان کی معافی ہوگی۔ اور یہ گناہ جو تھا یہ موروثی گناہ، اور یہی موروثی گناہ کہ یہ جو ان کی اولاد پر لکھ دیا گیا، یہ ہمیں بالکل صاف واضح یہاں پر ہو جاتا ہے کہ موروثی گناہ دین اسلام میں بھی وہی ہے جس کی بات ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ اب بائبل 3 باب اس کی 15 اور 16 آیت دیکھ لیں، اس بات میں ہمیں بالکل ہم صاف واضح ہوتا ہے کہ جس بات کا ذکر اور جس سزا کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے وہی ہمیں سیم تعلیم بائبل بھی دے رہی ہے، تو پھر کس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ موروثی گناہ دین اسلام میں نہیں؟ اصل میں یہ صلیبی موت کو رد کرنے کی ایک سازش اور ایک بے بنیادی دعویٰ اور بہانہ لگایا جاتا ہے، ہم بہانہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لگایا جاتا ہے کہ ہاں جی ایسے ہوا تھا، گناہ تو موروثی تھا ہی نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ نے صلیب پر اپنی جان کیوں دے دی؟ موروثی گناہ تب بھی تھا، اب بھی ہے، اور اب بھی ہماری نسلوں میں چلتا آ رہا ہے، اور یہی وہ موروثی گناہ ہے جس کی بدولت اس منصوبے کے تحت حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ صلیب پر قربان کی، تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔